الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب پاکستان کی سوسائٹی میں لڑکوں کو 90% کو یہ پتا ہے کہ ہم اگر اپنے گھر جا کے بتائیں کہ ہم نے کسی سے شادی کرنی ہے، ہماری فیملی بیچ میں سنے گی اور مناسب ہوگی تو کر دے گی۔ بچیوں کو تو اجازت ہم نہیں دے رہے اسی فیملی میں۔ یہ میرے نزدیک بنیادی نقص ہے۔ 50 سال پہلے 40 سال پہلے بچے کا ایکسپوجر زیادہ تھا، بچی کا کم تھا، آپ دونوں کو ڈیفرنٹ ٹریٹ کر لیتے تھے، وہ ہو جاتے تھے ٹریٹ۔ اب برابر ہے، بلکہ بچی کا ایکسپوجر زیادہ ہے، کیونکہ وہ جب اس کو آپ گھر سے نہیں جانے دیتے تو یہ دنیا میں اس کی ونڈو کھل گئی ہے، اس سے وہ ساری دنیا تک انٹریکٹ کرتے۔ دونوں کو برابر کا سلوک کریں۔ بچیوں کو اس عمر سے جب خواب آنکھوں میں اترنے لگتے ہیں، اس عمر سے خاص طور پہ میں ہوں جو والد ان کو بتایا کہ بیٹا آپ نے بڑے ہونا ہے، آپ کی شادی ہونی ہے، یہ دونوں نیچرل کام ہے، آپ نے اس کو نیچرلی لینا ہے۔ آپ کی ہماری آپ سے توقع یہ ہے کہ چونکہ ہماری سوسائٹی میں آپ کی اتنی آزادی اور خود مختاری مناسب نہیں سمجھی جاتی، آپ نے اپنی آزادی اور خود مختاری کو قابو میں رکھنا ہے۔ ہماری طرف سے آپ کو یہ سہولت ہے کہ آپ برابر ہیں سب کے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ جائیں آپ بھی اپنی دنیا انجوائے کریں۔ سیکنڈلی، جب شادی کا معاملہ آئے گا، ہم آپ سے پوچھے بغیر آپ کی شادی نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ آپ کے آس پاس میں، آپ کے کالج میں، یونیورسٹی میں، دفتر میں کوئی آدمی آپ کو ایسا نظر آتا ہے جس سے آپ کے خیال میں آپ کی شادی ہونی چاہیے، آپ سب سے پہلے ہمیں بتائیں with دس کانفیڈینس کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری بچی ہیں۔ اس کے بعد اگلی ڈسکشن ہے۔ یہ ڈسکشن اب 2-3 سال کریں گے تو کانفیڈنس بلڈ ہو جائے گا۔ وہ ڈسکشن ایک لفظی ہے صرف، بچیوں کے لیے خاص طور پہ۔ جو انگریزی کی ٹرم ہے نا، وہ لکھتے ہیں جناب فیس بک پہ، آئی ایم ان اے ریلیشن شپ۔ کسی مہذب سوسائٹی میں اور خاص طور پر اسلام میں مرد اور عورت کا صرف ایک ہی ریلیشن شپ ہوتا ہے جو لیگل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ منہ بولی ماں بھی کوئی نہیں ہوتی، منہ بولی بہن بھی کوئی نہیں ہوتی، اللہ بھی نہیں مانتا، ایک ہے لیگل۔ تو اگر ماں جو احترام کا رشتہ ہے وہ منہ بولا نہیں ہو سکتا، اگر بہن جو احترام کا رشتہ ہے وہ منہ بولا نہیں ہو سکتا، اگر بیٹی جو احترام کا اور محبت کا رشتہ ہے وہ منہ بولا نہیں ہو سکتا، تو میاں بیوی کا رشتہ کیسے منہ بولا ہو سکتا ہے جی؟ وہ تمام معاملات زندگی جو ایک مرد اور عورت بطور مرد اور عورت نبھانا چاہتے ہیں، میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھیں گے، اس کے لیے بیچ میں لیگل رشتہ ہونا ہر صورت، ہر لمحہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو کچھ بھی ہے وہ بے شک ملنا جلنا ہے، اگر نیت بیچ میں وہ آ گئی ہے، وہ کسی نہ کسی برائی کا، نقصان کا پیش خامہ ہوگا۔ جو ہم نے پہلے بات کی، شیطان موجود ہے۔ جیسے ہی ایک لڑکا اور لڑکی، ایک مرد اور عورت اس فریم آف مائنڈ سے کہ ہم نے کل کو شادی کرنی ہے ملیں گے، اور اگر لیگل رشتہ نہیں ہوگا، شیطان ان سے وہ سب کچھ کروا لے گا ایونچولی جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، شیطان سے بچنے کا حل صرف یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کریں۔ لیگل رشتے کے بغیر ایک مرد اور عورت کو اکیلے میں نہیں ملنا چاہیے۔ یہ میرے جن دوستوں کو بری لگے بات، میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں، میں اس پہ قائم ہوں، ایڈمنٹ ہوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں دفتر ہیں، ملیں دفتروں میں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس، اگرچہ بہتر طریقے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک نارم ہے،
اگر دفتر میں مرد بھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کام کرتے ہیں، کریں گی، کوئی مسئلہ نہیں، اکیلے ملنے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ملتے ہیں، وہ تنہا نہیں ہوتے، شیطان ساتھ ہوتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے میرے خیال میں، یہ وہ ایجوکیشن ہے جو ہمارے ملک میں، اگر میں ایج بریکٹ لگانا چاہوں تو 12-13 سال کی عمر میں بچیوں کے ساتھ ہمیں کرنی شروع کر دینی چاہیے. پہلے اس کو کانفیڈنس دیں، وہ برابر ہیں. دیکھیں جی، ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں. وہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح خیال کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. تو کرو نا باپو یار، اگر تم اپنی بیٹی کان پہ کھڑے ہوگے، میں دیکھتا ہوں کل کو وہ کیسے آپ کو ڈچ کرتی ہے. بھائی کبھی بھی نہیں کرے گی. ہم وہ احترام کا رشتہ تو بناتے ہی نہیں، خوف کا رشتہ ہوتا ہے. نہیں، خوف کے رشتے سے نہیں بات بنے گی. چلا گیا وقت. خوف اس لیے ہوتا تھا، ان نون کا ہوتا تھا، اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا میں گھر سے قدم نکال لوں گی کیا بنے گا. اب اس کو سارا پتا ہے گھر سے قدم نکال لوں گی تو کیا بنے گا. تب بھی غلط تھا وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا پہلے ٹھیک تھا، تب بھی غلط تھا وہ. اسلام ایسی کوئی چیز نہیں سکھاتا کہ بچیوں کو گھروں سے نہ نکلنے دو، ان کے ساتھ پردوں میں رکھو. نہیں بھائی، ان کی عزت کرو. جنگوں میں گئی ہیں بیبیاں. امام حسین کربلا میں سارے خاندان کو لے کے گئے تھے نا جی. بی بی زینب نے یزید کے دربار میں تقریر کی تھی نا جی، کمال تقریر ہے. تو آپ نے مثالیں لینی ہے، وہیں سے لینا. اس زینب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے یہ حوصلہ بخشا تھا؟ اس کے بھائی نے، اس کے باپ نے. علی کی بیٹی تھی جی. تو وہ جو تقریر انہوں نے کی، آپ پڑھیے گا، وہ انداز بیاں، وہ ویکیبلری کہاں سے آئی تھی ان کے پاس؟ اگر علی ان کو گھر پہ بولنے نہ دیتے تو آتی ویکیبلری، وہ نہ آتی. تو کانفیڈنس دیں ان کو، ان کی رسپیکٹ کریں. جملہ ایک ہدیہ کر رہا ہوں. عجیب لوگ ہیں، جس بیٹی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اس کو عزت نہیں دیتے. جس بیٹی کے مرضی سے شادی کرنے کے لیے عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہ بیٹی ان کی عزت ہے، اس کو ہی عزت نہیں دیتے. آپ اس کو عزت دیں گے، وہ آپ کی عزت بن جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ولی نے جہاں کہہ دیا وہیں شادی کرنی ہے. لازم ہے، اگر ولی کی اجازت لازم ہے تو بچی کی رضامندی بھی لازم ہے. اب یہ تو محاورے ہیں نا جی کہ خاموشی رضامندی ہوتی ہے. بالکل نہیں ہوتی جی. ان سو مینی ورڈز آپ کو کلام بات کریں. یس، پیرنٹس کے پاس، ایلڈرز کے پاس وزڈم ہوتا ہے دنیا کا، اور بچی کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے وہ شاید بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ شاید ہی ہے. ہمارے آس پاس شادیاں ہوتی ہیں میں وزڈم کہیں بھی نہیں ہوتا، ضد ہوتی ہے نیری. اور جس طرف دنیا جا رہی ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ محمد ثاقب جو 13 برس کے ہیں، برخوردار ہمارے، ان کے پاس بے شمار چیزوں کا نالج میرے سے تو زیادہ ہے بھائی. یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنے زمانے کی علوم مت سکھاؤ، ان کو ان کے زمانوں کے علوم سیکھنے دو. یہ مت بھی اتنی ریلیونٹ اب نہیں رہی کہ میں ہی چونکہ بزرگ ہوں. بزرگی بعقل است نہ بعمر است. یہ فارسی کا محاورہ ہے. بزرگی کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. بزرگی کا تعلق آپ کی عقل سے ہے، آپ کے ایکسپوجر سے ہے، آپ کی نالج سے ہے. تو رویے کسی حد تک درست ہیں بات، لیکن رویوں کے علاوہ یہ سمجھنا کہ میں چونکہ 55 سال کا ہو گیا ہوں اور میں باپ ہوں، میں ہی درست فیصلہ، یوں نہیں ہوگا جی. کنسلٹیشن کرنی پڑے گی. حل کیا ہے؟ حل یہی ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جو ہو رہا ہے یہ اس سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ، اب یہ میرا فلسفہ ہے، اگر آپ کسی چیز کو نہیں روک پا رہے اپنے مروجہ طریقہ ہائے کار سے، تو کم سے کم دوسرا طریقہ اختیار کر کے تو دیکھیں. روک تو پا ہی نہیں رہے. چینجنگ سولوشن فار دا چینجنگ نیڈس. وما علینا الا البلاغ المبین.